الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور الرحیم۔ ترجمہ: اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں میں ہی جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کہ ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطیہ کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنی مملوکہ باندی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہماری بات ہوئی پچھلی آیت کے اندر۔ اس سے جو لونڈی بھی کہلاتی ہے بلا نکاح بھی جمع کرنا جائز ہے، اور اپنی باندی سے نکاح کرنا درست بھی نہیں ہے اور نہ اس کی حاجت ہے، کیونکہ اس سے جمع بھی حلال ہے، اور اگر اس سے اولاد ہوگی تو وہ بھی شریعت کے مطابق حسب ضابطہ وہ ثابت النسب ہوگی۔ البتہ دوسرا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی باندی سے نکاح کرنا چاہے تو یہ نکاح کرنا درست ہے۔ یہ نکاح باندی یا لونڈی کے مالک کی اجازت سے ہو سکتا ہے، اور جو مہر مقرر کر دیا گیا وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ اس مہر کا مالک اس باندی کا آقا ہی ہوگا۔ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ باندی سے نکاح نہ کرے۔ شادی کا مقصد پاک دامن رہنا اور اولاد کا طلب کرنا ہے۔ اولاد کی تربیت میں ماؤں کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے۔ جس طرح سے بچہ ماں کی زبان سیکھتا ہے اسی طرح سے دین، ایمان، اخلاق، آداب، اطوار اور عادات بھی ماں سے سیکھتا ہے۔ اول تو یہی کوشش رہی کہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کیا جائے، پھر مسلمان عورتوں میں بھی دیندار، صالحہ اور تقوی طہارت والی عورت تلاش کی جائے۔ اگر آزاد مسلمان عورت سے نکاح پر قدرت نہ ہو تو اس کے مہر کی ادائیگی اور دیگر اخراجات کا تحمل نہ اٹھا سکے تو پھر لونڈی سے نکاح کر لے۔ اس میں بھی مومنہ باندی کو یا لونڈی کو ترجیح دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو تمہارے ایمان کا خوب اچھی طرح سے علم ہے، ایمان ہی وجہ فضیلت ہے۔ بعض مرتبہ مومن باندی مرتبہ ایمانیہ میں آزاد عورت کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے نکاح کرنے سے آر نہ کریں، اور باندی کے آقا کی اجازت سے اس سے نکاح کر لیں، اور جن سے انسانیت کے اعتبار سے سب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اور کسی نے باندی سے نکاح کیا تو اس نے اپنی جنس سے ہی ہم جس سے ہی نکاح کیا۔ پھر فرمایا کہ مومن اور باندیوں سے نکاح کر لو جو پاک دامن ہو، جو اعلانیہ زنا کرنے والی نہ ہو اور خفیہ طور پر آشنا تلاش کرنے والی نہ ہو۔ پاک دامن عورت ہی نکاح کے لائق ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا باندی ہو۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ باندیوں کے نکاح کے ذیل میں اس بات کا تذکرہ اس وجہ سے فرمایا کہ باندیوں کی نگرانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کام کاج کے لیے وہ باہر جاتی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب باندیاں نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد زنا کا ارتکاب کریں تو ان کو آدھی سزا ملے، بمقابلہ اس کے جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے، اور اس کے اندر فقہا نے کہا ہے کہ ان کو 50 کوڑے لگیں گے۔ زنا کی تفصیل وہ سورہ نور کے پہلے رکوع میں آئے گی۔ آخر میں فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کرنا اس شخص کے لیے ہے جو زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ رکھتا ہو، اور باوجود اجازت کے صبر کرنا بہتر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن احکام کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔